السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے ناول۔ ناول انگریزی زبان کے لفظ ہے اور اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے مشتق ہے۔ یعنی ناول جو ہے انگریزی زبان کے لفظ ہے، انگریزی زبان سے آیا ہوا اور اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے، مشتق ہے، مطلب ناویلا سے نکلا ہے۔ ناویلا کے معنی نیا کے ہے، یعنی ناویلا کے مطلب جو ہے معنی جو ہے کیا ہے، نیا کے ہے، نیو۔ ناول انگریزی ادب کے زیر اثر اردو میں آیا، یعنی ناول جو ہے انگریزی ادب کے زیر اثر سے، انگریزی ادب کے اثر کی وجہ سے کہاں آیا، اردو میں آیا۔ اردو ادب کی دوسری بیشتر اصناف کی طرح ناول کی بھی کوئی جامع، مکمل اور حتمی تعریف ممکن نہیں ہے۔ یعنی ناول اردو ادب کی دوسری اصناف یعنی دوسری زیادہ تر اصناف کی طرح ناول کی بھی جامع یعنی مکمل اور حتمی بنائی ہوئی تعریف جو ہے ممکن نہیں ہے۔ موضوع کے اعتبار سے دور حاضر میں ناول کی ایک سادہ سی تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں عصری عہد کے پس منظر میں فرد اور سماج کی کشمکش دکھائی گئی ہو۔ یعنی موضوع کے اعتبار سے، موضوع کے حساب سے جو دور حاضر میں یعنی اب حاضر دور میں ناول کی ایک ایسی سادہ سی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں کیا کیا ہے، جس میں عصری عہد کے، جس میں زمانے کے مطلب عصری عہد کے زمانے کے پس منظر میں زمانے کے نظارے میں فرد اور یعنی ایک شخص اور پورے سماج کی کشمکش یعنی لڑائی دکھائی گئی ہو۔ لیکن نقاد اس بارے میں اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی لیکن نقاد جو ہے تنقید کرنے والے اس کے خلاف کرتے ہوئے، اس کے اپوزٹ کرتے ہوئے، اس کے خلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تعریف یورپ کے ناولوں پر بے شک صادق آتی ہے۔ یعنی یہ تعریف جو ہے کس کے، یورپ کے ناولوں پر بے شک یعنی بے شبہ شک کے بغیر جو ہے صادق آتی ہے، سچا ہوتی ہے، یعنی ان کے اوپر جچتا ہے۔ جہاں صنعتی انقلاب کے فوراً بعد فرد اور سماج کی کشمکش کے آثار پہلی جنگ عظیم کے بعد رونما ہو گئی تھی، جہاں کیا ہوا تھا، یورپ میں صنعتی انقلاب کے بعد یعنی بنائی ہوئی انقلاب کے بعد فوراً بعد کیا ہوا تھا، فرد لوگوں اور مطلب ایک شخص اور پورے سماج کے بیچ میں کیا ہوا تھا، ایک دوسرے کے بیچ میں کشمکش یعنی لڑائی کے آثار پہلی جنگ عظیم کے بعد، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد رونما ہو گئی تھی۔ تاہم پھر بھی مشرق میں صورت قدرے منفرد اور الگ نوع کی ہے، یعنی پھر بھی مشرق میں کیا ہے، صورت جو ہے کیا ہے، قدر کرنے والی صورت اور منفرد الگ نوع ہے، یعنی الگ مطلب نوع ہے، یعنی الگ صورت ہے، الگ منفرد اپنا الگ دوسروں سے الگ صورت ہے۔ 1857 کے بعد تہذیبی اور تمدنی زندگی کے مختلف گوشوں میں قدیم و جدید اور اقلیت و مذہب کے مابین کشمکش اور تصادم کی جو فضا پیدا ہوئی، اس نے ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیے جو ناول سے ملتے جلتے حقیقت پسندانہ قصے لکھنے کی محرک ثابت ہوئے۔ یعنی کیا ہوا ہے، 1857 کے بعد جو تہذیبی و تمدنی یعنی سماج اور مذہبی زندگی کے مختلف یعنی الگ الگ کونوں میں، الگ الگ گوشوں میں قدیم اور جدید یعنی پرانے اور ماڈرن، جدید اور اقلیت و مذہب یعنی اقلیت اور مذہب کے مابین کی وجہ سے کشمکش یعنی لڑائی اور تصادم، جھگڑنے کی جو فضا پیدا ہوئی تھی، اس نے ملک میں ایسی حالات پیدا کر دی کہ جو ناول سے ملتے جلتے حقیقت پسندانہ قصے لکھنے کی محرک ثابت ہوئی۔ یعنی ان کے حالات جو زندگی میں 1857 کے بعد کیا حالات ہوئی تھی وہ ناول میں لکھنا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں ناول کی ارتقائی نشوونما اس بات کا خیال رکھا جانا انتہائی اہم ہے، یعنی ہمارے یہاں ناول کی ارتقائی یعنی ناول کی ترقی جو نشوونما ہو رہا ہے، ترقی رونما ہو رہا ہے، اس میں اس بات کا خیال رکھنا انتہائی بہت اہم ہے، انتہائی بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ناول نگاری مخصوص نقطۂ نگاہ سے زندگی کی تصویر کشی کرنے کا ایک انوکھا فن ہے، یعنی ناول نگاری جو ہے، ناول لکھنے والے مخصوص
مخصوص نقطۂ نگاہ سے، خاص اپنی نظریے سے، اپنے نقطۂ نظریے سے، اپنے نظر سے زندگی کی تصویر کشی یعنی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں. زندگی کی جو تصویر کشی کرنے کا ایک انوکھا الگ فن ہے. حقیقت کو تخلیق کا روپ دے کر یا تخلیق کو حقیقت کا جامعہ پہنا کر کچھ اس طرح پیش کرنا قصے کی حیثیت سے اس کے تمام اجزاء میں تال میل اور ہم آہنگی قائم رہے ناول کا فن کہلاتا ہے. یعنی اس میں کیا ہونا چاہیے، حقیقت کو تخلیق کے ساتھ، یعنی حقیقت اپنے آنکھوں سے ناول نگار دیکھتے ہیں مطلب زمانے میں، وہ لکھنا، اس کو اپنے ناول میں پیش کرنا، یا اپنے ناول میں جو پیش کر رہے وہ کیا کرنا، جو وہ حقیقت طور پہ پیش کرنا، یعنی جو حقیقت وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے اسی کو پیش کرنے کو کہتے ہیں. مطلب حقیقت کو تخلیق کا روپ دے کر یا تخلیق کو حقیقت کا جامعہ پہنا کر کچھ اس طرح پیش کرنے کی کیا ہو جائے، قصے کی حیثیت جو ہے اس کے تمام اجزاء یعنی اس کے تمام جز میں تال میل ہو، یعنی مل جل اور ہم آہنگی ایک ساتھ قائم رہے. کیا کہتا ہے، اس کو ناول کا فن کہلاتا ہے. فنی اور بنیادی اعتبار سے ناول کی تمام نمایاں اجزاء ترکیبی یہ ہے، یعنی فنی ہنر اور بنیاد کے اعتبار سے ناول کی کیا ہے، نمایاں الگ اجزاء ترکیبی جو ہے نیچے ہے. مطلب پلاٹ، کردار، مکالمہ، منظر نگاری، نظریہ، موضوع وغیرہ. پلاٹ مطلب ڈھانچہ، قصہ لکھنے سے پہلے جو ڈھانچہ بنائے جاتے، کیسے لکھے جاتے. اور کردار، جس میں جہاں پہ کون سا کردار رکھنا ہے، کریکٹر رکھنا ہے. مکالمہ، جس میں کرداروں کے بیچ میں جو کلام پیش کرتے ہیں، باتیں. منظر نگاری، جو منظر دکھائے جاتے ہیں. نظریہ، جو مطلب ناول نگار جو ہے، ناول لکھنے والے اپنے نظریہ پیش کرتے ہیں. موضوع، یعنی کس موضوع پر لکھے جاتے ہیں ناول وغیرہ. یہ جو ہے کیا ہے، ناول کی اجزاء ترکیبی ہے. اردو زبان میں جس وقت ناول وجود میں آیا، ہندوستان مختلف قسم کی سماجی، اقتصادی، سیاسی و تہذیبی تبدیلیوں سے دوچار تھا. یعنی جس وقت اردو زبان میں ناول کا ارتقاء ہوا، یعنی ناول وجود میں آیا، اس وقت کیا تھا، اس وقت ہندوستان میں مختلف قسم کی یعنی الگ الگ قسم کی سماجی، سوسائٹی، اقتصادی، مالی، اکنامک، سیاسی و تہذیبی یا سیاسی پولیٹکس یا و تہذیبی مذہبی تبدیلیوں سے کیا تھا، دوچار تھا. اس وقت ہندوستان میں یہ سماجی تبدیلیاں ہو رہی تھی، اقتصادی تبدیلیاں ہو رہی تھی، سیاسی و تہذیبی تبدیلیاں ہو رہی تھی. یہ تبدیلیاں یہاں یورپ کے صنعتی انقلاب کے برعکس غیر ملکی سامراجی اقتدار کے زیر اثر سامنے آ رہی تھی. یہ تبدیلیاں جو کیوں ہو رہی تھی، یہ تبدیلیاں یورپ کے صنعتی یعنی یورپ کے بنائے ہوئے انقلاب کے برخلاف تھا. برعکس مطلب برخلاف غیر ملکی سامراجی یعنی سامراجی اقتدار کے زیر اثر جو ہے، غیر ملکی مطلب باہری ملک کے سامراجی یعنی جو مطلب اپنا حکومت یہاں پہ چلاتے تھے، ان کے خلاف سامنے آ رہی تھی. اور بیشتر اس دور کی اصلاحی تحریکوں کا نتیجہ تھا، اور زیادہ تر جو ہے اس دور کی اصلاحی یعنی صلاح کرنے والی تحریک کا نتیجہ تھا. اسی زمانے میں قریباً مطلب تقریباً 1860 کے آس پاس ڈپٹی نذیر احمد نے اردو کا اولین ناول میرات العروض لکھا. اس وقت کیا ہوا، تقریباً 1860 کے آس پاس جو ہے مولوی نذیر احمد جو اردو کا پہلا ناول نگار ہے، انہوں نے اردو کا اولین ناول میرات العروض لکھا، جن کا نام تھا میرات العروض. نذیر احمد کے بیشتر ناولوں میں ان کے کردار مسلمانوں کے اس متوسط طبقے سے متعلق تھے جو 1857 کے غدر کے ہنگامے میں بری طرح نفسیاتی، اخلاقی، معاشی طور پر مشروع ہوئے تھے. یعنی ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے کردار میں مطلب مسلمانوں کو اس درمیانی طبقے کو مڈل کلاس یعنی متوسط مطلب مڈل کلاس طبقے سے متعلق تھے، جو کیا ہوا تھا، جو 1857 کے غدر کے ہنگامے میں کیا ہوا تھا، بری طرح نفسیاتی یعنی اپنی نفس کے ساتھ یا اخلاقی یا معاشی یعنی مالی طور پر کیا ہوئے تھے، زخم ہوئے تھے، مشروع ہوئے تھے، مطلب زخم ہوئے تھے. انہی دنوں نذیر احمد نے بناۃ النعش اور ابن الوقت جیسے ناول سے اردو ادب میں ناول کی صنف کو بھرپور رواج دیا. اس وقت ڈپٹی نذیر احمد نے کیا لکھا، بناۃ النعش اور ابن الوقت جیسے ناولوں سے اردو ادب میں کیا ناول کی صنف کو کیا دیا، بھرپور پوری طرح رواج دیا.
نذیر احمد کے بعد حالی کا مجالس النساء، رتن ناتھ سرشار کا فسانہ آزاد، سجاد حسین کا حاجی بغلول، محمد ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا، پریم چند کے چوگان ہستی، میدان عمل، گودان، عصمت چغتائی کا ضدی، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، ختیجہ مستور کا انگن، کرشن چندر کا آتش چنار اور مٹی کے صنم۔ اردو زبان و ادب میں ناول کی ارتقائی مدراش، یعنی اردو زبان میں ناول کی ارتقائی یعنی ناول کی ترقی کا مدراش یعنی ترقی کے رواج کا کیا ہوا تھا، سنگ میل کے سمجھے جاتے تھے، یعنی ارتقائی دور کا کیا تھا، سنگ میل مطلب بلند ترین سمجھے جاتے تھے، سنگ میل مطلب بلند ترین سمجھے جاتے تھے۔